بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب ٹائمز کے ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبان قریشی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سندھ سے ہمارے بیورو چیف محمد شریف کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر سدوزئی نے ضلع بھر کے تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کے ساتھ کرائم کے حوالے سے پولیس ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کی۔ اس موقع پر اے ایس پی کینٹ احمد چودھری، اے ایس پی سٹی علینا راجپر، اے ایس پی یو ٹی رانا محمد دلاور، ریڈر ایس ایس پی انسپکٹر اشفاق بھٹی، انچارج ڈی آئی بی انسپکٹر اکبر، ہیڈ کلرک بشیر شاہ، اکاؤنٹنٹ طاہر قائم خانی، شیٹ کلرک نوید سمیجو و دیگر بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں خصوصی طور پر اے ڈی سی 2 قائم اکبر نمائی اور ڈاکٹر امداد علی چنہ نے بھی شرکت کی۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام افسران کو ہدایات جاری کیں کہ تعاون سے شہریوں میں کورونا ویکسینیشن کی آگاہی فراہم کریں، مارکیٹ، اسکول، انسٹیٹیوٹ، ہوٹل، ریسٹورنٹ کا دورہ کریں اور شہریوں کے ویکسینیشن کارڈ چیک کریں۔ انہیں تنبیہ کریں کہ بغیر ویکسینیشن کے کسی بھی شخص کے خریداری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسکول، کالجز وغیرہ میں بھی اساتذہ اور طلباء سمیت دیگر عملے کے کورونا ویکسینیشن کارڈ چیک کیے جائیں۔ میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف چودھری خضر حیات کی رپورٹ کے مطابق تلمبہ جنگل ڈیرہ والا میں 11 سالہ علی نامی لڑکا موٹر سائیکل سمیت نہر میں گر گیا۔ تھانہ تلمبہ کی حدود جنگل ڈیرے والا میں علی نامی بچہ موٹر سائیکل پر سوار نہر کے کنارے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سمیت نہر میں گر گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے جوان موقع پر پہنچ گئے۔ ریسکیو کے نوجوانوں نے بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ بچے کے لواحقین غم سے نڈھال۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں وابڈا ساہیوال سب ڈویژن قادر آباد کی نااہلی اور معاشی عروج پر اس موسم میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا طوفان۔ صبح 7 بجے سے 4 بجے تک بجلی بند ہے۔ گرمی اور پیاس کی وجہ سے انسان اور جانور نڈھال ہونے لگے۔ گھروں میں پانی کا ایک قطرہ تک موجود نہیں۔ لوگ معاشی طور پر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے قادر آباد کے لوگ ذلیل اور خوار ہونے لگے، جبکہ وابڈا ساہیوال کے اعلیٰ افسران خواب خرگوش کے مزے میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر شہریوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وفاقی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، کمشنر ساہیوال ڈویژن علی بہادر قاضی، ڈپٹی کمشنر ساہیوال واجد علی شاہ سے مطالبہ ہے کہ وابڈا سب ڈویژن قادر آباد کے کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور لوگوں کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے۔ کسوال سے ارشاد احمد کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 314L کسوال تحصیل چیچاوطنی ضلع ساہیوال میں فہد علی چوہان ولد محمد حسین کو بین الصوبائی پشاور کھیلوں میں پنجاب ایتھلیٹ ٹیم کی سلیکشن پر مبارکباد پیش کی گئی۔ کہا گیا کہ اللہ انہیں مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ 2 اور لڑکے بھی ہیں جن کا تعلق چک نمبر 314L سے ہے، حمزہ بشیر اور عمران شیخ، جنہیں فٹ بال ٹیم کے لیے ٹرائل دیے ہیں، ان کا رزلٹ آنا باقی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دعا کیجیے کہ یہ بچے بھی اپنے ماں باپ کا فخر بنیں۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرقیہ سے، جہاں نواحی علاقہ بستی گھلیجا اڈا پل صدیق آباد میں رات 9 بجے سے لائٹ نہیں ہے۔ پوری بستی میں کوہرام مچ گیا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچے پریشان ہیں۔ بستی والے آکسیجن کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایس ڈی او کو کال کرو۔ جب ایس ڈی او کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لینڈ مین کو کال کرو۔ جب لینڈ مین کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں۔ پوری بستی میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کو عوام ترس رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے حکومت پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دیپال پور لاہور سے گھر آنے والی خاتون کو رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ خاتون کو زمیندار کے ڈیرے پر لے کر جا کر باری باری زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ جی بالکل، دیپال پور کے نوائی علاقے بستی نور الہی میں لاہور سے گھر واپس آنے والی خاتون کو رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان نے خاتون کو راجوال کے زمیندار کے ڈیرہ پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کو میڈیکل کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا اور ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیل کرتی ہوں۔ جی نارنگ منڈی سے ہمارے رپورٹر ملک عبدالرزاق کے مطابق نواحی گاؤں کالا خطائی اسٹیشن پر واقع بچوں کے حفاظتی ٹیکے والے مرکز صحت پر درجہ چہارم کا خالد میو نامی ملازم بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے لگا، جس کی وجہ سے کئی بچوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ علاقہ مکینوں نے کئی بار ڈی سی آفس شکایات کی پر سنوائی نہ ہو سکی۔
علاقہ مکینوں نے میڈیا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا اور اپنے منتخب نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کی جانب فوری توجہ دی جائے۔ جب ایک ویکسینیٹر کی سیٹ خالی ہے تو اسے کیوں نہیں بھرتی کیا جا رہا؟ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک درجہ چہارم کے ملازم کو کیوں ڈیوٹی دی گئی ہے جس کا ویکسینیشن لگانے کے کام تک دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا، جہاں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں گارڈز اور انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے سبب چند منٹ میں ہی ڈی ایچ کیو سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج پنجاب ٹائم نے حاصل کر لی، پولیس مصروف تفتیش ہے۔ تفصیلات کے مطابق لیب ٹیکنیشین محمد نعیم اپنے مریض کو ادویات دینے ڈی ایچ کیو ہسپتال آیا، جہاں چند منٹ میں ہی نامعلوم شخص موٹر سائیکل کے تالے توڑنے کے بعد بآسانی لوٹ کر فرار ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، سی سی ٹی وی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر لیب مٹیریل ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ متاثرہ شخص نے کارروائی کے لیے واقعے کی درخواست پولیس اسٹیشن فرید ٹاؤن میں جمع کروا دی، جبکہ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ تلمبہ میں ڈی ایس پی میاں چنو جام اللہ یار سیفی کا چہلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے روٹ کا دورہ۔ میاں چنو میں تفصیلات کے مطابق تلمبہ ڈی ایس پی میاں چنو جام اللہ یار سیفی کا چہلم امام حسین کے حوالے سے روٹ کا داخلی اور خارجی راستوں پر وزٹ کیا گیا، سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ اس دوران ان کے ہمراہ ایس ایچ او تھانہ تلمبہ چودھری انصر علی جٹ، سیکیورٹی انچارج محمد یوسف، ممبران امن کمیٹی عمیر قریشی، اسرار حسین جعفری، لائسنس دار ملک منیر حیدری اور تلمبہ پریس کلب کے ممبران رانا محمد اعظم، سجید الطاف حیدر شیخ، غلام حیدر اور کاشف سعید بھی موجود تھے۔ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ چہلم امام حسین علیہ السلام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دیپال پور شہر میں روز بروز دن دہاڑے چوریوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر عوامی حلقوں میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راؤ سعید انجم کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تفصیلات کے مطابق سرپرست اعلیٰ دیپال پور پریس کلب و انجمن صحافیہ رجسٹر چودھری مجاہد محمود کے چھوٹے بھائی چودھری محمود احمد رہائش طبہ گیلانی صاحب دیپال پور کے گھر یک کے بعد دیگرے دن دہاڑے چوری کی دوسری واردات۔ پولیس خاموش تماشائی کردار بن کر رہ گئی۔ مذکورہ بھائی محمود کے گھر 3 ماہ قبل چور ان کے گھر نقب لگا کر 2.5 تولہ طلائی زیورات، نقدی رقم مبلغ 50,000 لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ چودھری محمود اور ان کی اہلیہ سرکار ملازم ہیں۔ دوران ملازمت گھر اکیلا پا کر چوروں نے گھر کی دیوار میں نقب لگا کر ہزاروں کی نقدی اور طلائی زیورات قیمتی پارچہ جات لوٹ کر لے گئے۔ پولیس کو فرنٹ ڈیسک پر چوری کی درخواست کارگر ثابت نہ ہوئی اور پولیس لمبی تان کر سو گئی۔ انتظامیہ کی نااہلی اور ملزمانہ غفلت ایک اور واردات کا سبب بنی۔ آج مورخہ 27 ستمبر بروز پیر دن 12:30 بجے اس مذکورہ گھر میں نامعلوم چوروں نے چوری کی واردات کر ڈالی، جس سے باقی پونجی جمع بھی ہاتھ سے دھو بیٹھے۔ چوری کی حالیہ واردات میں ایک ایل سی ڈی، نقدی رقم مبلغ 10,000 روپے اور ہزاروں روپے کے قیمتی پارچہ جات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سول سوسائٹی، انجمن تاجران، سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں کی طرف سے مذمت کی گئی ہے اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران وزیر اعلیٰ پنجاب سے چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے، ملزموں کو پکڑ کر واقعی معزز عدالتوں سے زیادہ سزا دلوائے اور لوٹا ہوا مال مسروقہ مالکان تک پہنچانے کی جلد سے جلد کوشش کرے۔ جی سندھ سے ہمارے بیورو چیف محمد شریف کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی عمرکوٹ مختار احمد کی قیادت میں چہلم شہدائے کربلا 2021 کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے عمرکوٹ پولیس اور سندھ رینجرز نے شہر بھر میں مشترکہ فلیگ مارچ کیا، جس میں سندھ رینجرز کے ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل عمیر عارف بھی موجود تھے۔ فلیگ مارچ میں پولیس اور رینجرز کے افسران اور جوان، ٹریفک پولیس، 15 مددگار پولیس فائٹرز، موٹر سائیکل سمیت دیگر یونٹس نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ 3 تلوار عمرکوٹ سے شروع ہو کر شہر کے اللہ والا چوک، جلوسوں اور امام بارگاہوں کے روٹ سے ہوتا ہوا تھر بازار اور پورے شہر کا چکر لگا کر واپس پولیس ہیڈ کوارٹر عمرکوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن جعفر آباد کے انتخابات، بادشی خان گاجانی بلا مقابلہ صدر، حاجی امام بخش کنرانی جنرل سیکرٹری، بابو نصیب اللہ خان کنرانی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ انتخابات میں ضلع بھر سے کلرکس ایسوسی ایشن کے ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چیئرمین الیکشن کمیٹی کے فرائض بابو قلندر بخش کھوسہ نے ادا کیے، جبکہ ایپکا جعفر آباد کے نومنتخب ہونے والے عہدیداروں کو بلا مقابلہ کامیابی پر پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے۔
اس موقع پر آل کلرک ایسوسی ایشن کے چیئرمین حاجی نصیب اللہ خان کنرانی، صدر باچی خان گاجانی، امام بخش کنرانی سمیت دیگر افراد کا کہنا تھا کہ ایپکا کے ساتھیوں نے جو ذمہ داری سونپی ہے اسے خلوص کے ساتھ انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ بہاولپور میں آر پی او زبیر درشک نے کہا ہے کہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ریجن بھر سے نکلنے والے 20 سفر کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ آر پی او بہاولپور نے کہا کہ ریجن بھر میں چہلم کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے حوالے سے نکالے جانے والے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کو محرم الحرام کی سیکیورٹی کی طرح فول پروف بنایا گیا ہے۔ ریجن بھر میں 30 جلوس اور 36 مجالسی اعضاء برپا کی جائیں گی۔ ریجن بھر میں سیکیورٹی کے لیے 2700 سے زائد پولیس اور افسران جوان مامور کیے گئے ہیں۔ ریجن بھر میں 4 اے کیٹیگری، 10 بی کیٹیگری، 16 سی کیٹیگری، کل 30 لائسنسی جلوس نکالے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کی پولیس کے ہمراہ ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس، ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کا سٹاف بھی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ حساس جلوسوں اور مجالس کی سرویلنس کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ راستوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ واک تھرو گیٹس اور تلاشی کے لیے میٹل ڈیٹیکٹرز کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف دلشاد علی کی رپورٹ کے مطابق صوفی بزرگ سید انور شاہ بخاری، جن کا ابھی حال ہی میں میلہ اختتام پذیر ہوا، میلے میں بلا تفریق تمام عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ میلے میں کسی مذہب یا کسی بھی اقلیت کے لوگ بلا تفریق حاضری دیتے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے سید اصغر علی شاہ آپ نے عقیدت مند اور دوستوں کے ساتھ صوفی بزرگ انور سائیں بخاری پر حاضری دے کر تمام عقیدت مند اور دوستوں نے صوفی بزرگ پیر انور سائیں کے مزار پر حاضری دی۔ غلام سرور نے پرسوز آواز میں تمام محفل کو اپنی آواز سے لطف اندوز کیا۔ محفل میں شوکت علی چوہان، فقیر علی، رضا ارائیں، آصف علی، عبد النبی، فقیر خادم حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر پیر سید اصغر علی شاہ نے عالم اسلام کے لیے دعا کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے، جہاں ہمارے بیورو چیف نظام بلوچ کے مطابق ہب میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو کے چچا عظیم جان بزنجو کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو، صوبائی وزیر عارف محمد حسنی، صوبائی وزیر محمد خان لہڑی، سردار علی حیدر، محمد حسنی، سردار امین محمد حسنی، تورا اتما خیل، صوبائی مشیر اکبر آسکانی، زمرک اچکزئی، ایم پی اے لالا رشید، ایم پی اے یونس عزیز ظہری، قبائلی شخصیت میر جمیل احمد بزنجو، سابق ناظم جھاؤ ڈاکٹر سید نظر شاہ بخاری و دیگر قبائلی اور سیاسی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف دلشاد علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر بہاولپور میں پولیس کی اہم کارروائی، 5 ڈکیت گرفتار کر لیے، لاکھوں روپے مالیتی نقدی اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیں۔ ملزمان شکیل، عادل، نجیب، عاطف اور واحد کو گرفتار کر لیا گیا۔ برآمدہ مال مسروقہ میں 1 عدد موٹر سائیکل اور 23,70,000 روپے نقدی شامل ہے۔ دوران انٹروگیشن ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ، 4 عدد پسٹل، 30 بور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اس موقع پر ترجمان پولیس آفیسر جام محمد ساجد نے بتایا کہ ڈی پی او نے صدر بہاولپور پولیس کی کارکردگی کو لائق تحسین قرار دیا اور شاباش دی۔ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی بھی مجرم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ شہریوں کے اثاثوں کی لوٹ مار کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔